بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ہم عشر کے تفصیلی احکام بیان کریں گے۔ عشر کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 141 کے اندر فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ اس حق کو اصطلاح کے اندر عشر کہا جاتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں حصہ، اور اصطلاح شرع میں زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیداوار پر مطلقاً زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ کوئی قید نہیں لگائی کہ اتنی پیداوار ہو تو پھر عشر ادا کرنا ہے اور اس سے کم ہو تو عشر نہیں دینا۔ اس سے ثابت ہوا کہ پیداوار جتنی بھی ہو، فصل جتنی بھی پیدا ہو، وہ کم ہو زیادہ ہو، اس پر عشر لازم ہوگا۔ ہمارے فقہائے کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ فرمایا اس کے اندر کوئی نصاب وغیرہ کی قید نہیں ہے کہ اتنی پیداوار ہوگی، اس نصاب کو پہنچے گی تو عشر لازم ہے، تھوڑی پیداوار ہو پھر بھی عشر لازم ہوگا۔ در مختار کے اندر ہے بلا شرط نصاب، اور اس کے تحت فتاوی شامی میں ہے فیجب فیما دون النصاب بشرط ان یبلغ صاع، فرماتے ہیں چاہے جتنا بھی پیداوار ہو اس پر عشر لازم ہوگا۔ اس کے اندر نصاب وغیرہ کی قید نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر 1 صاع بھی پیداوار ہوئی ہے تو اس پر بھی عشر لازم ہوگا، لیکن اگر صاع سے کم ہے تو چونکہ صاع سے کم تو پیمانہ ہی نہیں ہوتا ماپنے کا، تو اس پر عشر لازم نہ ہو، لیکن اس سے زائد جتنی بھی پیداوار ہوگی جس کو ماپا جا سکے تو فرمایا اس پر عشر لازم ہوگا۔ اور دوسرا حکم جو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا، عشر لازم ہونے کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تنگ دست بندہ ہے، غریب بندہ ہے، مسکین بندہ ہے، اس کی زمین کے اندر پیداوار ہوئی ہے تو اس پر بھی عشر لازم ہوگا۔ حتیٰ کہ ہمارے فقہائے کرام نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر کوئی بندہ کروڑوں روپے کا مقروض ہے اور اس کی فصل کچھ پیدا ہوئی ہے تو اس فصل پر بہار کا عشر ہوگا۔ در مختار کے اندر ہے وَيَجِبُ مَعَ الدَّيْنِ، فرمایا یہ عشر قرضے کے ساتھ بھی لازم ہوگا، یعنی اگر بندہ کوئی کروڑوں روپے کا مقروض ہے لیکن اس کی کچھ فصل پیدا ہوئی ہے تو فرمایا اس فصل پر عشر ہوگا، کیونکہ یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، بندے کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ مطلقاً فرمایا کہ فصل کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو، اس میں مالدار کی غریب کی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ مطلقاً فرمایا کہ زمین کی پیداوار پر فرمایا عشر دو، زمین کی پیداوار کا حق ادا کرو، تو لہٰذا یہ غریب اور امیر تمام پر لازم ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ حولان حول اس میں شرط نہیں ہے، سال گزرنا شرط نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کٹنے کے دن فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ حولان حول اس میں نہیں ہے کہ سال گزرے گا، جس طرح دیگر مالوں میں سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، اس پہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ در مختار کے اندر ہے بلا شرط بقائن و حولان حول، فرماتے ہیں حولان حول یہاں پر شرط نہیں ہے، پیداوار ہوئی تو فوراً عشر لازم ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ جو اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوا کہ فصل کا باقی رہنا کوئی شرط نہیں ہے۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ اگر وہ باقی رہنے والی فصل ہے تو عشر ہوگا، لیکن کوئی دیر تک باقی رہنے والی نہیں ہے، جس طرح سبزیاں ترکاریاں ہیں، تو عشر نہیں ہوگا۔ لیکن صحیح یہ ہے جو قرآن پاک کے اطلاق سے معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کٹنے کے دن زمین کا عشر دو، فصل کا عشر دو، تو لہذا یہاں پر مطلقاً حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو سال تک باقی رہنا جس طرح شرط نہیں ہے، اس طرح باقی رہنے والی پیداوار ہونا یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ در مختار کے اندر ہے بلا شرط بقائن، بقا کی شرط کے بغیر، یعنی چاہے وہ ایسا غلہ پیدا ہوا ہے کہ باقی رہنے والا ہے پھر بھی عشر لازم ہوگا، اور اگر باقی رہنے والی فصل نہیں ہے تو پھر بھی عشر لازم ہوگا۔ یہ مسائل اس آیہ کریمہ کے اطلاق سے معلوم ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فصل کٹنے کے دن فرمایا اس کا حق ادا کرو، لہذا اس سے ثابت ہوا حولان حول بھی شرط نہیں ہے اور مالدار ہونا بھی شرط نہیں ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم ارشاد فرمایا، اور دیر تک باقی رہنے والی پیداوار ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی
فصل پیدا ہوئی ہے جو دیر تک باقی نہیں رہتی، جس طرح کے سبزیاں ترکاریاں ہیں، تو ان پر بھی عشر لازم ہوگا۔ اور چوتھا اہم اور خاص مسئلہ جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اس پیداوار پر عشر لازم ہونے کے لیے مالدار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کروڑوں روپے کا مقروض ہے تو پھر بھی فرمایا کہ اس کی پیداوار پر عشر لازم ہوگا۔ اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 1483 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشر کے تفصیلی احکام بیان فرمایا عشر کے سلسلہ میں زمین کی قسمیں ہیں دو، ایک وہ زمین ہے جس کو پانی خود لگاتے ہیں، ایک وہ زمین ہے کہ جس کو پانی بارش کا لگتا ہے یا نہر دریا کا پانی لگتا ہے لیکن اس میں مشقت نہیں اٹھانی پڑتی۔ تو اس اعتبار سے عشر دو طرح کے ہو جائیں گے۔ اگر اس زمین کو بارش کا پانی لگتا ہے تو پھر عشر لازم ہوگا، یعنی 10واں حصہ پیداوار کا لازم ہوگا، اور اگر اس کو پانی آپ خود لگاتے ہیں مشقت کے ساتھ تو پھر اس صورت میں 10واں حصہ نہیں بلکہ 20واں حصہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عسریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین کی جس کی سنچائی، جس کی فصل کو سیراب کیا جاتا ہے، آسمان کا پانی سیراب کرتا ہے، بارش کا پانی سیراب کرتا ہے، تو فرمایا اس صورت میں عشر لازم ہے۔ والعیون یا چشموں کے پانی کے ساتھ وہ سیراب ہوتی ہے، چشموں کا پانی نکل کے آ رہا ہے اور اس فصل کو لگ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی عشر لازم ہوگا، کیونکہ چشموں کا پانی خود بخود آ رہا ہے، آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مشقت کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ او کانا عسریہ یا وہ عصری زمین ہو، یعنی اس کو نہر، ندی نالوں یا دریاؤں کا پانی لگتا ہے، لیکن دریا کا پانی لگانے میں، نہر کا پانی لگانے میں بھی زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی، بس ایک گڑھا سا کھود دیا گیا اور آپ کی فصل کو خود بخود پانی لگ رہا ہے، اس میں خرچ بھی نہیں ہو رہا اور مشقت بھی نہیں ہو رہی، تو اس صورت میں بھی فرمایا عشر لازم ہوگا۔ وما سقی بالنضح نصف العشر، لیکن جس صورت میں پانی لگانے میں زیادہ مشقت کرنی پڑے، کندھوں پر اٹھا کر پانی لگانا پڑے یا ٹویل وغیرہ جس طرح ہوتے ہیں اور اس طرح پانی لگانا پڑے، تو اس میں چونکہ خرچ بھی ہو رہا ہے اور زیادہ مشقت بھی کرنی پڑ رہی ہے، اس صورت میں عشر نہیں بلکہ نصف عشر لازم ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے در مختار میں ہے وَتَجِبُ فِي مَسْقِي سَمَاءٍ اَيْ مَطَرٍ وَسَيْحٍ كَنَهْرٍ بِلَا شَرْطٍ نِصَابٍ رَاجِعٌ لِلْكُلِّ وَبِلَا شَرْطِ بَقَاءٍ وَحَوْلَانِ حَوْلٍ لِأَنَّهُ فِي ایمان الْمُؤْنَةِ۔ فرماتے ہیں کہ وہ پیداوار جس کو آسمان کا پانی سیراب کرتا ہے یا نہر کا پانی سیراب کرتا ہے، تو چونکہ نہر کا پانی یہ بھی بغیر زیادہ مشقت کے، اس میں خرچ بھی نہیں ہوتا اور بغیر مشقت کے یہ پانی لگ جاتا ہے، محض ایک جھری سی کھود دی اور فصل کو پانی لگ رہا ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں عشر لازم ہوگا، یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور وہی قرآن پاک کی جو آیت پہلے ہم نے تلاوت کی، فرماتے ہیں کہ اس میں نصاب کی بھی شرط نہیں ہے اور باقی رہنے کی بھی شرط نہیں ہے اور حولان حول کی بھی شرط نہیں ہے، سال کے گزرنے کی بھی شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ فتاوی شامی میں ہے حتی لو اخرجت الارض مرارا وجب فی کل مرۃ لاطلاق النصوص عن قید الحول ولان العشر فی الخارج حقیقۃ فیتکرر بتکررہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر سال میں کئی مرتبہ پیداوار ہوئی ہے، تو چونکہ حولان حول کی شرط تو یہاں پر ہے ہی نہیں، زمین کے اندر سال کے اندر کئی مرتبہ پیداوار ہوئی ہے تو ہر پیداوار پر فرماتے ہیں عشر ہوگا، یہاں پر حولان حول کی شرط نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر بارش کا پانی اس کو سیراب کرتا ہے تو اس صورت میں عشر لازم ہوگا۔ لیکن آگے صفحہ نمبر 316 پر فرماتے ہیں وَيَجِبُ نِصْفُهُ فِي مَسْقِي غَرْبٍ اَيْ دَلْبٍ كَبِيرٍ وَدَالِيَةٍ اَيْ دُولَابٍ لِكَثْرَةِ الْمُؤْنَةِ۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر ڈولوں کے ساتھ یا چرس کے ساتھ پانی لگایا گیا، یعنی جس طریقے کے ساتھ بھی لگایا جائے لیکن زیادہ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس صورت میں عشر نہیں بلکہ نصف عشر لازم ہوگا۔ کیوں؟ لکثرت المؤنہ، اس وجہ سے کہ یہاں پر زیادہ محنت کی جا رہی ہے، تو جس صورت میں خرچ کرنا ہی نہ پڑے، محنت کرنی ہی نہ پڑے، اس صورت میں عشر لازم ہوگا، اور اگر
کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس صورت میں عشر نہیں بلکہ نصف عشر لازم ہوگا۔ اور زمین کی 3 قسمیں ہیں، کچھ زمینیں ہوتی ہیں خراجی، کچھ ہوتی ہیں عشری، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کسی سلسلہ میں مختص نہیں ہوتی کہ عشری ہیں یا خراجی۔ جو عشری زمین ہے اس پر عشر لازم ہوتا ہے، اور جو خراجی زمین ہے اس پر خراج لازم ہوتا ہے، اور جو عشری اور خراجی کسی سلسلہ میں مختص نہ ہو اس پر بھی عشر لازم ہوتا ہے۔ لیکن ہندوستان کی جتنی زمینیں ہیں، امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی دلیل شرعی قائم نہ ہو جائے ہندوستان کی ساری زمینوں کو عشری سمجھا جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 213 پر فرماتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کی زمینیں خراجی نہ سمجھی جائیں گی جب تک کسی خاص زمین کی نسبت خراجی ہونا دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، کما حقق نہ ہو بتوفیق اللہ تعالیٰ فی فتاوانا بما لا یتجاوز الحق عنہ، بلکہ وہ عشری ہیں یا نہ عشری نہ خراجی، اور دونوں صورتوں میں ان کا وظیفہ عشر ہے۔ امام علیہ سنت سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں کی جتنی زمینیں ہیں ان کو عشری سمجھا جائے گا، یا نہ عشری یا نہ خراجی، ان دونوں صورتوں میں عشر لازم ہوتا ہے۔ یہاں کی زمینوں کو بغیر دلیل شرعی کے خراجی نہیں سمجھا جائے گا۔ خراجی زمین کون سی ہوتی ہے، عشری زمین کون سی ہوتی ہے، اس کی اگر مکمل تفصیل دیکھنی ہو تو امام علیہ سنت سرکار کا ایک رسالہ افسخ البیان فی حکم مزرع ہندوستان، یہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 کے اندر رسالہ ہے، یہ رسالہ دیکھ لیا جائے، اس مسئلہ میں کمال تحقیق اور مکمل تفصیلی احکام آپ کو اس رسالے کے اندر مل جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہم نشاندہی کر دیں کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ رسالہ شامل کیا گیا جلد نمبر 10 کے اندر، لیکن وہاں پر کتابت کی غلطی کی بنا پر 2 حروف کی زیادتی کی گئی ہے۔ یہاں پر جو نام فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے افسخ البیان فی حکم مزارع ہندوستان، زا کے بعد الف لکھا ہے اور ہندوستان دال کے بعد واو لکھی ہے۔ اگر یہ الف اور واو یہاں پر رہنے دیا جائے تو یہ نام تاریخی نہیں رہتا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کے نام تاریخی ہوتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے نام تاریخی نہیں ہیں، لیکن اکثر امام صاحب کی جو کتب ہیں ان کے نام تاریخی ہیں، اور اگر یہ الف اور واو برقرار رکھا جائے تو یہ نام تاریخی نہیں رہتا، لہذا صحیح نام مزارع ہندوستان نہیں ہے بلکہ افسخ البیان فی حکم مزرع ہندوستان، یعنی زا کے بعد الف بھی نہیں ہے اور دال کے بعد واو بھی نہیں ہے۔ اور زمین کے اندر پیدا ہونے والی جو فصل ہے وہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ فصل ہے کہ جس کے لیے آپ نے زمین کو چھوڑا ہے، یعنی وہ مقصودی پیداوار ہے، تو عشر جو لازم آتا ہے وہ فقط مقصودی پیداوار پر لازم آتا ہے۔ لیکن وہ فصل جو خود بخود پیدا ہوئی ہے، آپ نے زمین کو اس سلسلہ میں چھوڑ نہیں رکھا، جس طرح کہ آپ نے گندم بو رکھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ زمین کے اندر گھاس بھی پیدا ہو گیا ہے، اور اس گھاس سے آپ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ گھاس نکال کر آپ جانوروں کو ڈال رہے ہیں۔ اب یہ گھاس جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے آپ نے زمین کو چھوڑ نہیں رکھا، یہ مقصودی پیداوار نہیں ہے، آپ کا مقصود اس زمین سے گندم لینا تھا، یہ گھاس لینا نہ تھا، تو اس وجہ سے گھاس پر عشر نہیں ہوگا۔ در مختار کے اندر ہے الا فیما لا یقصد به استغلال الارض نحو حطب وقصب وحشیش وطبن وصعف وصمغ وقطران وحتمی واشنان وشجر قطن وباذنجان وبذر بطیح وقصاء وادویۃ كحلبۃ وشنیر حتى لو اشغل ارضه بما یجب العشر۔ فرماتے ہیں کہ اگر زمین کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جس طرح کے کانے یا اس طرح کے نل وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں، یا گھاس پیدا ہو گیا ہے، یا جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئی ہیں، چاہے آپ اس کو اٹھا کر اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں تو فرماتے ہیں اس پر عشر نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے زمین کو اس سلسلہ میں چھوڑ نہیں رکھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس سلسلہ میں آپ نے زمین کو چھوڑ رکھا ہے، یعنی زمین کو اسی سلسلہ میں چھوڑا ہے کہ کچھ آپ نے گھاس وغیرہ اس کے اندر بو دیا ہے کہ جانوروں کا چارہ بن جائے گا، تو فرماتے ہیں اگر زمین کو آپ اس سلسلہ میں چھوڑیں گے حتی لو اشغل ارضہ بما یجب العشر، پھر اس گھاس پر بھی عشر ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس گھاس کے لیے، اس فصل کے لیے زمین کو چھوڑ نہیں رکھا، آپ کا مقصود کچھ اور غلہ لینا تھا، ساتھ ہی ساتھ گھاس یا اس طرح کی جڑی بوٹیاں اگائی ہیں، تو ان کا عشر نہیں ہوگا۔ مدار مقصود پر ہے،
فرماتے ہیں ان المدار علی القصد حتی لو قصد بذلک وجب العشر کما صرح به بعدہ، جس طرح کہ در مختار کے بعد والے کلمات کے اندر اس چیز کی صراحت ہے کہ اگر زمین کو اس سلسلہ میں چھوڑتے ہیں، مقصود ہی آپ کا وہ گھاس وغیرہ لینا ہے تو پھر عشر لازم ہوگا، لیکن اس گھاس وغیرہ سے مقصود آپ کا زمین کو چھوڑنا اس مقصد کے لیے نہیں تھا تو پھر اس گھاس پر عشر نہیں ہوگا، جو فصل مقصودی ہوگی اس پر عشر لازم ہوگا۔ یہاں پر انہوں نے فرمایا گھاس پر بھی عشر نہیں ہے، وطبن اور بھوسے پر بھی عشر فرمایا نہیں ہے، کیونکہ بھوسا بھی مقصود نہیں ہوتا۔ لیکن فتاوی شامی میں قال فی الفتق غیر انه لو فصله قبل انعقاد الحب وجب العشر فيه لانه صار هو المقصود، وعن محمد فی التبن اذا يبس العشر، فرماتے ہیں کہ اگر سٹے پیدا ہونے سے پہلے پہلے وہ بھوسا آپ کاٹ لیتے ہیں تو اس صورت میں اس بھوسے پر ان تنوں پر بھی عشر ہوگا، کیونکہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کا مقصود دانے نہیں تھے بلکہ مقصود یہی بھوسا تھا۔ لیکن امام محمد سرکار فرماتے ہیں کہ بھوسا اگر خشک ہو جائے تو پھر یہ چونکہ مقصود ہوتا ہے، اس کا قصد کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں فرماتے ہیں بھوسے پر عشر ہوگا۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن دوسرے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بھوسے پر عشر نہیں ہے، چونکہ بھوسا مقصود نہیں ہوتا، مقصود دانے ہوتے ہیں۔ لیکن ضابطہ پہلے ہم بیان کر چکے کہ اگر کوئی چیز مقصود ہے، چاہے بھوسا ہی مقصود ہو، تو اگر مقصود ہے تو اس پر عشر ہوگا، اگر مقصود نہیں تھا تو پھر عشر نہیں ہوگا۔ کچھ علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ بھوسے کی جانب بالکل توجہ نہیں کی جاتی، بلکہ دانے اوپر سے سٹے اتارنے کے بعد نیچے تنوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، تو چونکہ ان کا مقصود بھوسا ہے ہی نہیں تو اس صورت میں بھوسے پر عشر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بھوسا مقصود تھا، زمین کو اسی سلسلہ میں چھوڑا ہوا ہے، تو لہٰذا پھر اس صورت میں بھوسے پر بھی عشر ہوگا۔ اور ایک اہم مسئلہ کہ بعض اوقات بندے جو زمین پر خرچ ہوا ہے اس کا استثناء کرنے کے بعد عشر دیتے ہیں، یہ استثناء کرنا درست نہیں ہے، کل پیداوار پر عشر ہوگا۔ یعنی جتنی بھی فصل ہوئی ہے، اگر آپ کی اپنی زمین تھی یعنی وہ ساری کی ساری پیداوار آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے تو پھر عشر یا نصف عشر، اور اگر وہ ساری کی ساری فصل آپ نے اپنے پاس نہیں رکھنی، بٹائی والی زمین ہے، تو جتنی فصل آپ کے پاس رہ جائے گی اس کا عشر آپ دیں گے، اور جتنی وہ مالک زمین لے لے گا اس کا عشر وہ خود دے گا۔ لیکن یہ خرچ اخراجات کا استثناء نہیں کرنا۔ در مختار کے اندر ہے بلا رفع معین، فرماتے ہیں خرچ اخراجات کا استثناء نہیں کیا جائے گا، یہ خرچ اخراجات اپنے پاس سے خرچ کرنے ہوں گے، مکمل جتنی پیداوار ہوئی ہے سب کا عشر دیا جائے گا، لتصریح بالعشر فی کل الخارج، اس وجہ سے کہ قرآن پاک نے ہر پیداوار پر عشر مطلقاً فرمایا ہے، کل پیداوار کا عشر فرمایا ہے، لہذا خرچ کا جتنا بھی خرچ ہوا ہے اس کا استثناء نہیں کیا جائے گا۔